کی تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جس نے خانہ کعبہ کو لوگوں کے اجتماع اور امن کی جگہ بنائی، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک و ساجی نہیں، اسی کے لیے اسماء حسنی اور صفات عالیہ ہیں۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد اللہ کے بندہ و رسول ہیں، روزہ رکھنے، حج کرنے اور نماز پڑھنے والوں میں وہ سب سے پاکیزہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں قیامت کے قریب خوشخبری دینے اور ڈرانے والا، اللہ کے حکم سے اللہ کی طرف بلانے والا اور روشن چراغ بنا کر بھیجا۔ انہوں نے امانت ادا کی اور پیغام کو پہنچایا، امت کی خیر خواہی کی، ہمیں روشن شاہراہ پر چھوڑا، اس کی رات اس کے دن کی مانند ہے۔ ان پر اللہ تعالیٰ کا درود و سلام اور برکتیں نازل ہوں، اور ان کے آل و اولاد اور صحابہ کرام اور بیویوں پر، اور قیامت تک جو حق کے ساتھ ان کی اتباع کریں ان پر درود و سلام نازل ہو اور بہت زیادہ سلامتی ہو۔ حمد و صلات کے بعد مسلمانوں، اچھی طرح اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو، اس کی بے پناہ اور لامتناہی نعمتوں پر اس کا شکر بجا لاؤ۔ مسلمانوں، بیت اللہ الحرام کے حاجیوں، ہجرت نبوی کے 10ویں سال لوگوں میں منادی لگائی گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سال حج کا ارادہ رکھتے ہیں، تو بڑی تعداد میں لوگ مدینہ آئے۔ ان میں سے ہر ایک کو اس بات کی جستجو تھی کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حج میں ان کی اقتداء کرے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کی طرح عمل کرے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کے دن اپنے اس قول کے ذریعے اس بات کی تاکید کر رہے تھے، تم لوگ ضرور بھی ضرور اپنے مناسک کو سیکھ لو، کیونکہ مجھے نہیں معلوم شاید میں اپنے اس حج کے بعد حج نہ کر سکوں۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عمر کے 60 سال کو تجاوز کر چکے تھے، آپ کے ساتھ تمام اہل بیت تھے، آپ ان کے امور کو انجام دینے والے اور ان کے حالات کی نگرانی کرنے والے تھے، آپ نیک، رحم دل، نرم گوشہ رکھنے والے اور احسان کرنے والے تھے، لوگوں کو مناسک کے احکام کی تعلیم دے رہے تھے اور جاہلوں کو سکھا رہے تھے۔ بیت اللہ الحرام کے حاجیوں، حجۃ الوداع میں کس قدر دروس اور عبرتیں ہیں، ان میں کتنے بلیغ مواعظ اور عظیم مناظر ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس میں اخلاص کو بیان کرنے پر حریص تھے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، ایسا حج جس میں ریا اور شہرت نہ ہو، اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کا تلبیہ پکارا، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تلبیہ ہے جسے آپ نے اختیار فرمایا، یہ توحید کا نعرہ ہے، یہ حاجی کا شعار ہے۔ اللہ جل جلالہ کے توحید کا نعرہ ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پکارا جائے گا، اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں کی جائے گی۔ حج میں گروہی اور سیاسی نعروں کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ بیت اللہ کا طواف، رمی جمار، عرفات میں وقوف، مزدلفہ میں رات گزارنا اور صفا و مروہ کی سعی نہیں مشروع کی گئی مگر صرف ایک اللہ کے ذکر کے لیے جس کا کوئی شریک نہیں۔ آپ فرما دیجئے کہ بالیقین میری نماز اور میری ساری عبادت اور میرا جینا اور میرا مرنا یہ سب خالص اللہ ہی کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور مجھ کو اسی کا حکم ہوا ہے اور میں سب ماننے والوں میں سب سے پہلا ہوں۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع میں لوگوں کو ان کے دینی امور سکھانے اور انہیں اس میں غلو سے ڈرانے کے حریص تھے۔
سنن ابن ماجہ میں ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عقبہ کی صبح لوگوں سے فرمایا، اے لوگو تم دین میں غلو سے بچو، اس لیے کہ تم سے پہلے لوگوں کو دین میں غلو نے ہلاک کر دیا۔ اے اللہ کے بندو، غلو سرے سے مذموم ہے، خواہ وہ اعتقاد میں ہو یا قول میں یا عمل میں۔ اور اللہ کے رسول نے غلو سے بچنے کی تاکید کی اور کہا کہ لوگوں غلو سے بچو، اس لیے کہ غلو نے تم سے پہلے لوگوں کو ہلاک کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں اس کی عظمت بیان کی، صحیحین میں ہے، ابو بکر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قربانی کے دن خطاب کیا، آپ نے فرمایا، کیا تم لوگ جانتے ہو یہ کون سا دن ہے؟ ہم لوگوں نے کہا اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں، تو آپ خاموش رہے، یہاں تک کہ ہم لوگوں نے گمان کیا کہ آپ اس کا نام بدل کر کچھ اور رکھیں گے۔ پھر آپ نے فرمایا، کیا یہ قربانی کا دن نہیں ہے؟ ہم لوگوں نے کہا کیوں نہیں؟ پھر آپ نے پوچھا یہ کون سا مہینہ ہے؟ ہم لوگوں نے جواب دیا اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ تو آپ خاموش رہے یہاں تک کہ ہم لوگوں نے گمان کیا کہ آپ اسے اس کے نام کے علاوہ کسی اور نام سے موسوم کریں گے، تو آپ نے فرمایا، کیا یہ ذی الحجہ نہیں ہے؟ ہم لوگوں نے کہا کیوں نہیں؟ آپ نے پوچھا یہ کون سا شہر ہے؟ ہم لوگوں نے کہا اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں، تو آپ خاموش رہے یہاں تک کہ ہم لوگوں نے گمان کیا کہ آپ اس کے نام کے علاوہ کسی اور نام سے اسے موسوم فرمائیں گے، تو آپ نے فرمایا، کیا یہ بلد حرام نہیں ہے؟ ہم لوگوں نے کہا کیوں نہیں؟ تو آپ نے فرمایا، بے شک تمہارا خون اور تمہارا مال تمہارے اوپر حرام ہے، تمہارے اس شہر میں، اس مہینے میں، اس دن کی حرمت کی طرح، اور اس دن تک کے لیے حرام ہے جب تم اپنے رب سے ملو گے۔ بتاؤ کیا میں نے پہنچا دیا؟ ان لوگوں نے کہا ہاں۔ تو آپ نے فرمایا، اے اللہ تو گواہ ہے، چنانچہ حاضر کو چاہیے کہ وہ غائب کو پہنچا دے، بسا اوقات جسے پہنچایا جاتا ہے وہ سننے والے سے زیادہ سمجھنے والا ہوتا ہے۔ تم میرے بعد کافر نہ ہو جانا کہ تم میں کا باز کی گردن مارے۔ مومنو، حج کے مبارک دنوں میں سب لوگ ایک جگہ پر ہیں اور ان کی زبانیں بار بار اللہ کے ذکر سے تر ہیں۔ ایام تشریق کے وسط میں ان لوگوں کے مابین اللہ کے رسول خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے تاکہ حقیقی مساوات کے معنی کی تاکید فرما دیں اور ان سے جاہلی دعووں کو دور کر دیں۔ تو آپ نے فرمایا، اے لوگو سنو، بے شک تمہارا رب ایک ہے، تمہارا باپ ایک ہے۔ سنو، کسی عربی کو کسی عجمی پر، کسی عجمی کو کسی عربی پر، کسی سرخ کو کسی سیاہ پر، اور کسی سیاہ کو کسی سرخ پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے مگر تقوی کی بنیاد پر۔ کیا میں نے پہنچا دیا؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچا دیا۔ حجۃ الوداع کے دروس میں اللہ کے نبی کی رحمت اور لوگوں کے ساتھ ان کی نرمی کا بیان ہے۔ عرفہ کے دن جب سارے لوگ عرفہ سے نکلنا چاہ رہے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیچھے اونٹ کو مارنے دھمکانے اور شور کی آواز سنی، چنانچہ اپنے کورے سے ان کی طرف اشارہ کیا اور کہا، اے لوگو، تم سکون کو لازم پکڑو، اس لیے کہ نیکی جلدی کرنے میں نہیں ہے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ جلدی کرنے میں نیکی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کے پاس کہتے تھے، اے لوگو، تم میں کا باز کا قتل نہ کرے، اور جب تم جمرہ کی رمی کرو تو اسے چنے کے دانے کے برابر کنکر سے رمی کرو۔ اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ وہ حجر اسود پر دھکا مکی کر رہے ہیں تو کہا، اے عمر، تم طاقتور آدمی ہو، حجر اسود پر دھکا مکی نہ کرو، ایسا کرنے سے تم کمزور کو تکلیف پہنچاؤ گے۔ اگر تم خالی جگہ پر پاؤ تو اس کا استلام کرو، ورنہ اس کا استقبال کرو اور تلبیہ و تکبیر پکارو۔ چنانچہ بیت اللہ الحرام کے حاجیوں کے لیے یہ بات شایان شان ہے کہ وہ اپنے نبی کے حکم کی پیروی کریں، سکینت اختیار کریں، نرمی کا معاملہ کریں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، بے شک نرمی کسی چیز میں نہیں ہوتی ہے مگر اسے زینت بخشتی ہے، اور کسی چیز سے سلب نہیں کی جاتی ہے مگر اسے عیبدار کر دیتی ہے۔
اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور جب کہ ہم نے ابراہیم کو کعبہ کے مکان کی جگہ مقرر کر دی شرط پر کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا اور میرے گھر کو طواف قیام رکوع سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھنا اور لوگوں میں حج کی منادی کر دے، لوگ تیرے پاس پا پیادہ بھی آئیں گے اور دبلے پتلے اونٹوں پر بھی اور دور دراز کی تمام راہوں سے آئیں گے، اپنے فائدے حاصل کرنے کو آ جائیں اور ان مقررہ دنوں میں اللہ کا نام یاد کریں اور چوپایوں پر جو پالتو ہیں پس تم آپ بھی کھاؤ اور بھوکے فقیروں کو بھی کھلاؤ۔ میں یہ باتیں کہتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے اور آپ سب کے لیے ہر طرح کے گناہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں، چنانچہ اسی سے مغفرت طلب کرو، وہ نہایت ہی معاف کرنے والا اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ طرح کی تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ کے لیے بے پناہ تعریف ہے، ہر طرح کا اور بے پناہ شکر اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک و ساجی نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد اللہ کے بندہ و رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا درود و سلام نازل ہو ان پر، ان کے آل و اولاد پر اور صحابہ کرام پر، اور بہت زیادہ سلامتی نازل ہو۔ حمد و صلات کے بعد مسلمانوں، یہ ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کے فضل میں سے ہے کہ اس نے ہمیں ان 10 دنوں میں پہنچایا جن کے متعلق اس نے اپنی کتاب میں قسم کھائی ہے، چنانچہ فرمایا قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی، چنانچہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسے بہت زیادہ اجر کے ساتھ مخصوص فرمایا ہے۔ صحیح بخاری میں ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا کسی بھی دن میں عمل ان دنوں میں عمل سے زیادہ افضل ہے؟ یعنی اس 10 دنوں میں عمل سے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا جہاد بھی نہیں؟ تو آپ نے فرمایا جہاد بھی نہیں مگر یہ کہ کوئی شخص اپنے جان و مال کی بازی لگاتے ہوئے نکلے اور کسی بھی چیز کے ساتھ واپس نہ آئے۔ ابن حجر کہتے ہیں ذی الحجہ کے 10 دنوں کو فضیلت دینے کا جو سبب ظاہر ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ ان میں تمام امہات العبادہ جمع ہوتی ہیں اور وہ نماز، صیام، صدقہ اور حج ہیں، اور یہ عبادتیں کسی اور ایام میں نہیں ہیں۔ ان کی بات ختم ہوئی۔ ان دنوں میں حاجیوں کے علاوہ کو عرفہ کے دن کے روزہ رکھنے کی تاکید کی گئی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا عرفہ کے دن کا روزہ مجھے اللہ تعالیٰ سے اجر کی امید ہے کہ وہ 1 سال قبل اور 1 سال بعد کے گناہوں کو مٹائے گا، اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ اور جو قربانی کرنا چاہے تو وہ ذی الحجہ کے مہینے کا چاند دیکھنے سے لے کر قربانی کا جانور ذبح کرنے تک اپنے بال اور ناخن کاٹنے سے رکا رہے، جیسا کہ صحیح مسلم میں ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جب تم ذی الحجہ کا چاند دیکھ لو اور تم میں کا کوئی قربانی کرنا چاہے تو وہ اپنا بال اور ناخن کاٹنے سے رکا رہے۔ مومنوں، ان دنوں میں بیت اللہ الحرام کے حاجیوں کی خدمت نیک جلیل کاموں میں سے ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے دن میں جب اپنے چچا زاد بھائیوں کو دیکھا کہ وہ زمزم کے کنویں سے حاجیوں کو پانی پلانے کا کام کر رہے ہیں تو ان سے کہا پلاتے رہو کیونکہ تم نیک کام کر رہے ہو، اگر تم مغلوب نہ کیے جاتے تو میں بھی اترتا یہاں تک کہ رسی اس پر یعنی اپنے کندھے پر رکھتا۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ یہ اللہ کے بندو، اللہ کے مہمان کی خدمت کرنا قابل فخر، اعزاز اور عظیم شرف پر دلالت کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بلاد حرمین مملکت سعودی عرب کو اس سے مخصوص فرمایا ہے۔ چنانچہ اس نے مشاعر کا انتظام کر کے اور مسجد حرام کو آباد کر کے اس ذمہ داری کو اچھی طرح انجام دیا ہے تاکہ حجاج اپنے مناسک کو امن و امان اور راحت و اطمینان کے ساتھ ادا کر سکیں۔ وہ تمام لوگ جو رحمان کے مہمانوں کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں
اللہ انہیں بہتر بدلہ دے، ان میں برکت عطا فرمائے، انہیں توفیق دے، ان کی مدد فرمائے اور انہیں راہیاب فرمائے۔ پھر جان لو اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس عظیم کام کا حکم دیا ہے جس کی شروعات اپنے نفس سے کی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اللہ کے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے لوگو جو ایمان لائے ہو ان پر درود بھیجو اور خوب سلامتی بھیجو۔ اے اللہ درود و سلام نازل ہو محمد اور آل محمد پر، جیسا کہ تم نے درود نازل فرمایا ابراہیم اور آل ابراہیم پر، بے شک تو قابل تعریف اور نہایت عظمت والا ہے۔ اے اللہ برکت نازل ہو محمد اور آل محمد پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم اور آل ابراہیم پر، بے شک تو قابل تعریف اور نہایت عظمت والا ہے۔ اے اللہ تو خلفائے راشدین ابو بکر عمر عثمان اور علی سے راضی ہو جا، اور تمام صحابہ کرام تابعین اور قیامت تک جو حق کے ساتھ ان کی اتباع کریں، ان سے اور ان کے ساتھ ہم سے اپنے عفو و کرم اور سخاوت کے ذریعے راضی ہو جائے اے ارحم الراحمین۔ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما، شرک اور مشرکوں کو ذلیل فرما، دین کے حدود کی حفاظت فرما، اس ملک کو پرامن مطمئن خوشحال اور فیاض بنا دے، اور تمام مسلمانوں کے ممالک کو اے اللہ مسلمانوں میں مغموموں کے غم کو دور فرما دے، اور مصیبت زدہ کی مصیبت کو زائل فرما دے۔ اے اللہ مسلمانوں کے مریضوں کو اور ہمارے مریضوں کو شفا یاب فرما دے۔ اے اللہ ہر جگہ تو اپنی رحمت سے مسلمانوں کے حالات کی اصلاح فرما دے اے ارحم الراحمین۔ اے اللہ تو ہمارے امام کو اپنی توفیق سے توفیق عطا فرما، اپنی تائید سے تو ان کی تائید فرما، انہیں اسلام اور مسلمانوں کی جانب سے بہترین بدلہ عطا فرما اے رب العالمین۔ اے اللہ جو ہمارے ملک، ہمارے امن اور ہمارے سیکورٹی اہلکاروں کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے تو اس کی سازش کو اسی کے لیے تباہی بنا دے۔ اے قوی و عزیز، اے ذوالجلال والاکرام، اے اللہ ہم ان کے سینوں کے سامنے تیرے ذریعے دفاع کرتے ہیں اور ان کے شر سے پناہ مانگتے ہیں۔ اے ذوالجلال والاکرام، اے اللہ تو اپنے بیت حرام کے حاجیوں کو توفیق عطا فرما، ان سے ان کے حج کو اور ان کے تمام اعمال کو قبول فرما۔ تو اپنی رحمت سے اے ارحم الراحمین، پاک ہے آپ کا رب جو عزت کا مالک ہے ان چیزوں سے جو یہ بیان کرتے ہیں، اور ہر طرح کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔